السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 14۔ کیا یہاں کوئی فلم چل رہی تھی؟ عاشی کی آواز نے ماحول میں چھائی خاموشی کو توڑا۔ وہ آگے آتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نور بھی آگے آ گئی۔ آیان کرسی سے اٹھا اور سلائڈنگ ونڈو کھول کر باہر ٹیرس پر چلا گیا۔ اسے تازہ ہوا کی شدید ضرورت تھی۔ دل کو آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ عاشی اب لیپ ٹاپ کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ اگر واقعی فلم تھی تو اس کا نام نوٹ کر لے۔ عاشی چپ کر جاؤ، مریم سب خیریت ہے؟ نور نے اسے دپٹتے ہوئے مریم سے پوچھا۔ ماں کچھ لینے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مریم نے گہرا سانس لیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ ادھر کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ نور کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ کیا فوجی ایسے بھی مشنز ہینڈل کرتے ہیں؟ کیا پاکستان میں دھماکہ ہوا ہے یا فوجی آپریشن؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ مریم کا جواب ابھی راستے میں تھا کہ اس نے اقبال عالم کو بھی کال لگا کر یہی سوال پوچھا۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور نیوز چینل بھی لگایا، لیکن پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے غلط فہمی کا کہہ کر کال بند کی اور عاشی پوچھ رہی تھی، اس کا مطلب آیان سکندر فوج کے کام نہیں آ سکا؟ نور کا دل زور کا دھڑکا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آیان کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ اس کا جواب اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نے کوشش کی تھی، مریم نے آہستگی سے کہا، لیکن دل سے کام نہیں لیا۔ عاشی ہنوز ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ تم تو چپ کرو عاشی، نور نے خفگی سے اسے کہا اور اس طرف چلی گئی جہاں آیان گیا تھا۔ سلائڈنگ ڈور کے باہر پودے رکھے ہوئے تھے جو وہاں سے منظر میں جان ڈال رہے تھے۔ نور نے شیشے کے دروازے پر دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کی پشت سے ناک کیا تو آیان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ریلنگ کے اوپر جھکا ہوا تھا، جسے آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو کو سیدھا زمین پر گرنے کا راستہ دے رہا تھا۔ آ جاؤ فجر، اس کا لہجہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ چلتی ہوئی اس سے قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں، لگتا ہے دل ٹوٹا ہے۔ اور کس نے توڑا ہے؟ آیان سکندر نے۔ اب آیان سکندر کی کیا سزا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی، لیکن نور الفجر کو جواب چاہیے تھا۔ اس کی وردی اس کے پاس، اس سے واپس لے لی جائے۔ کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں نکل سکتا؟ آیان سکندر کو دوسرا موقع کوئی بھی نہیں دیتا فجر۔ نور خاموش ہو گئی۔ وہ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے آیان کی بائیں جانب کھڑی ہو گئی اور آیان سامنے والی بلڈنگ کے شیشوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی تک سرخ اور رنجیدہ تھا۔ تم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے نا؟ آیان کو اداس دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے تکلیف ہوئی تھی۔ یہاں پر کوشش کرنا معنی نہیں رکھتا، یہاں پر ہر حال میں کر گزرنا معنی رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں دوسرا چانس ضرور دیں گے، کیونکہ آیان کا فون بجا اور وہ خاموش ہو گئی۔ جنرل عاصم کی کال۔ وہ تکلیف سے بولا کہ اس وقت وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کال اٹھاؤ۔ یہ انسان ہمیشہ مجھے عروج پر دیکھنا چاہتا ہے فجر۔ میں اپنے زوال کا قصہ کیسے سناؤں؟ وہ خود سے شکوہ کرنا تھا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ بھی آیان سکندر کا عروج دیکھنا چاہتی ہے۔ میں بات کر سکتی ہوں؟ تم کیا بات کرو گی؟ مجھے اپنی کوئی بات کرنی ہے۔ اس نے نہیں بتایا وہ چھوٹی سی سفارش کرے گی۔ شور۔ آیان نے اپنا فون اس کی طرف بڑھایا۔ نور نے فون تھام کر کال آنسر کی۔ تم اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے ہو آیان؟ تم کچھ بھی سمجھ نہیں سکے۔ وہ سب ٹریپ تھا، پلان تھا اور تم آسانی سے اس میں پھنس گئے۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ ہیلو، میں نے گلا صاف کیا۔ اس نے گلا صاف کیا۔ السلام علیکم انکل، میں نور الفجر بات کر رہی ہوں۔ پلیز آپ آیان کو ایک موقع اور دیں، وہ بہت اچھا آفیسر ہے، میں نے اسے وطن کے لیے جان دینے والا پایا ہے۔ او نور بچے، کیسی ہو آپ اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ان کا لہجہ ایک دم شیریں ہو گیا تھا، جیسے وہ کبھی غصہ ہوئے ہی نہیں، اور ایسے ہی بات کرنے لگے جیسے وہ ہمیشہ نور الفجر سے بات کرتے تھے، شفقت سے، محبت سے، نرمی سے۔ جی انکل، سب اچھا ہے، آپ آیان کو ایک موقع اور دیں پلیز۔ آیان ہکا بکا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو اسے ایک موقع مانگنے کو نہیں کہا تھا، اور نور کو لگا تھا ابھی کچھ نہ کیا تو وہ آیان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔
آیان کہاں ہے اس وقت؟ وہ یہیں ہے، آپ سے شرمندہ ہے، بس اسی لیے بات نہیں کر رہا۔ فون اسپیکر پر کرو بیٹا، کم از کم وہ مجھے سن تو لے۔ جی انکل۔ نور نے تابیداری سے فون اسپیکر پر کیا اور دایاں ہاتھ بڑھا کر اپنے اور آیان کے درمیان میں کر لیا کہ اب وہ دونوں سن سکتے تھے۔ آیان نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں میچ کر کھولی۔ وہ کبوتر نہیں بن سکتا تھا، وہ حقیقت سے نظر نہیں چرا سکتا تھا۔ مبارک ہو اسکواڈرن لیڈر، تم جیت گئے ہو، تم اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہو۔ آیان نے شوق سے نور الفجر کو دیکھا اور نور الفجر اچنبے سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کو سمجھ نہیں آیا کہ جنرل عاصم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن دونوں کو سمجھ آ گیا کہ انہوں نے کچھ اچھا کہا ہے۔ ایئر مارشل نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے تمہیں اس پروجیکٹ سے الگ نہیں کریں گے، اور اسی لیے تمہارا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، انٹیلیجنس ٹیسٹ، کرائسس مینجمنٹ ٹیسٹ، پریشر ہینڈلنگ ٹیسٹ، اسمارٹنس ٹیسٹ، ٹیم مینجمنٹ ٹیسٹ وغیرہ۔ اور یقین کرو وہ تمہاری پرفارمنس سے اس قدر مطمئن ہے کہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ انہوں نے میرے انتخاب پر یقین نہیں کیا۔ سمجھو اگلے سال تک انشاءاللہ ونگ کمانڈر کے عہدے پر پہنچ جاؤ گے۔ میں تمہاری صلاحیتوں کا پہلے بھی قائل تھا، اب فین ہوں آیان، تم نے میرا سر جھکنے نہیں دیا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اور تمہیں کوئی سیکنڈ چانس کی ضرورت نہیں ہے نور، تمہیں بھی اس کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں ہوک سے ششدر سے بس سنے جا رہے تھے، جیسے زندگی کی نوید ملی ہو، جیسے بہار کے پھول کھلے ہو، جیسے صحرا میں پانی پھوٹ پڑا ہو، جیسے آسمان سے آب رحمت اترا ہو، جیسے چاروں طرف ہریالی آ گئی ہو۔ نور نے آیان کو دیکھا جو ابھی تک شوق کی کیفیت سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ فوج میں نہیں تھی کہ ساری بات صحیح سے سمجھ پاتی، لیکن اسے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ آیان کا سرپرائز ٹیسٹ ہوا تھا، جیسا کبھی اسکول میں کوئی ریاضی کے ٹیچر لے لیا کرتے تھے، اور آیان اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تھا۔ کال کب کی بند ہو گئی تھی اور نور کو ہوش آیا تھا۔ کیا مراقبے میں چلے گئے ہو؟ نہیں، کیا کہہ رہی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا بول رہا ہے، لیکن اس کا چہرہ اب خوشی سے تمتما رہا تھا۔ کیا سب ٹھیک ہو گیا؟ کرے ہاں دباغ زبردست، نور نے خوشی سے کہا اور گلاس ڈور سے اندر دیکھا، جہاں آشی نئے آنے والے کورین کو گھور رہی تھی جو مریم سے آیان کا پوچھ رہا تھا۔ اسے بھی مریم کے گھر لگی تصویروں میں دیکھ رکھا تھا۔ آیان اور ماں کا تیسرا دوست کم جنگ، اس کے بالوں کا رنگ مسٹرڈ تھا۔ ماں کے بالوں کا رنگ کیا تھا آج؟ جب آئی تھی تب نہیں دیکھا تھا، چلو اب دیکھ لے گی۔ نور نے آیان کا فون اسے واپس کیا اور وہ دونوں آگے پیچھے چلتے اندر آئے۔ اب آیان سب کو وضاحت دے رہا تھا کہ اصل میں معاملہ کیا تھا۔ نور بھی خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اتنے سوالوں میں اسے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے تھا کہ کیا ماں کس قدر بھروسے والا آدمی ہے کہ آیان اس کے سامنے اپنے ملک کی آرمی کا کام کر سکتا ہے۔ سوال کو پھر سے کسی وقت پر چھوڑتے ہوئے اس نے آشی سے سیول ٹاور پر چلنے سے پہلے ان تینوں سے بھی پوچھنے کا کہا، کیونکہ ساتھ میں آیان اور اس کے دوستوں نے بھی اس سے پوچھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ منع کر دیں گے، لیکن پوچھنے میں کیا حرج تھا۔ آرڈر، ہم نے آج نامسن ٹاور پر جانے کا پلان بنایا ہوا ہے اور مریم ہمارے ساتھ جائے گی۔ آپ تینوں کو بھی ساتھ چلنے کی آفر دی جاتی ہے، منظور ہے تو تیاری پکڑو، ورنہ گھر رہ کر موج مستی کرو۔ آشی نے اعلان کرنے والے انداز میں ان سے پوچھا، جس پر تینوں کے درمیان نظروں کے تبادلے ہوئے۔ جن ینگ تو ہر پل تیار تھا لڑکیوں کے ساتھ جانے کے لیے، جھٹ سے بولا، آپ کی کمپنی میں کچھ اردو سیکھنا میرے لیے قابل فخر ہوگا مس۔ اسے آشی کا نام نہیں پتا تھا۔ عائشہ، آشی نے فوراً ہی کہہ دیا۔ گھنچانا، ٹھیک ہے۔ جن ینگ نے سمجھ کر سر ہلایا۔ آئی ہوپ ہمارے ساتھ چلنے سے تم لوگوں کا پلان خراب نہیں ہوگا، آیان نے تحفظات لیے انداز میں کہا۔ مجھے ایک ہینڈسم کورین کی کمپنی درکار ہے، تم فکر نہ کرو، ہمارا کوئی پلان خراب نہیں ہوگا، آشی نے سرگوشی میں آیان سے کہا تو وہ ہنسا۔ آشی کا اشارہ جن ینگ کی طرف تھا۔ کیوں نہیں، بس ہمیں 5 منٹ دو، آیان نے کہا اور نور کے پاس سے گزرتے ہوئے اس سے بھی پوچھا، ساتھ چلنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نے کون سا گود میں اٹھا کر لے جانا ہے، مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے اب؟ اس نے اب لاپرواہی سے کہا۔ کچھ دیر پہلے والی فکر مندی کا اس کے چہرے پر شبہ تک نہیں تھا۔
وہ جتنی جلدی اپنے خول میں چھپ جاتی تھی اتنی ہی جلدی سب سے گھل مل بھی جاتی تھی، کیونکہ وہ نور الفجر عالم تھی اور اسے معلوم تھا اس نے کہاں کیسا رویہ رکھنا ہے۔ آیان سر ہلا کر مسکرا کر آگے بڑھ گیا اور لیونگ روم میں رکھے یو شیپ کے صوفے پر کالے رنگ کا کوٹ دیکھا اور بس ایک نظر مڑ کر دیکھا کہ کس کا کوٹ ہے۔ جن ینگ اور آشی نے اپنے کوٹ پہنے ہوئے تھے اور وہ کوٹ کس کا تھا؟ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ کمرے میں چلا گیا۔ نور نے مریم کے لیے لایا گیا گفٹ اسے دیا اور اسے بھی جلدی ہی تیار ہونے کا کہا۔ ماک اور مریم بھی چلے گئے۔ جن ینگ بھی اس کمرے میں چلا گیا جہاں آیان گیا تھا۔ ان سب نے تیار ہونے میں کم از کم 10-15 منٹ لگانے تھے۔ وہ دونوں باہر ٹیرس پر آ کر سیلفیاں بنانے میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 10 منٹ تک سبھی تیار ہو کر باہر آ گئے۔ اس نے بس ایک نظر سفید شرٹ پر کالا کوٹ پہنے آیان کو دیکھا۔ وہ صرف کوٹ پہننے گیا تھا پھر بھی 10 منٹ لگا لیے، ایڈیٹ۔ نور نے صوفے پر سے اپنا کوٹ اٹھایا اور اسے بائیں بازو پر رکھا۔ کالی جینس پر اس نے سفید رنگ کا گھٹنوں سے نیچے تک آتا کھلا فراک پہنا ہوا تھا اور سر پر کالا حجاب رکھا ہوا تھا۔ اتنے مہینے گزر گئے تھے لیکن نور الفجر کا حجاب نہیں اترا تھا۔ وہ کوریا کے رنگ میں نہیں رنگی تھی اور اسے فخر تھا خود پر۔ بیک پیک کندھوں پر ڈالا اور اب وہ اپنے DSLR کی سیٹنگ چیک کر رہی تھی۔ چلے سب آ گئے تو آشی نے پوچھا۔ ماک تم لڑکیوں کو گاڑی میں لے کر میانگ ڈانگ اسٹیشن تک پہنچو، کمجن اور میں بس میں آ جاتے ہیں، آیان نے سب کی آسانی کے لیے کہا کیونکہ کار میں وہ 6 لوگ نہیں آ سکتے تھے۔ کمجن ینگ کی الیکٹرک کار میں ماک کے ساتھ وہ تینوں تھی، باقی دونوں بس سے آ رہے تھے۔ نور یہ تو بڑی مہنگی کار ہے۔ آشی تو اس سرخ رنگ کی کار کو اندر باہر سے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مہنگی اسی لیے ہے کیونکہ الیکٹرک کار ہے، نور نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا۔ آشی کا ہر جگہ اسے یہ بتانا لازمی تھا کہ ہم پاکستانی پینڈو ہیں اور وہ جی بھر کر بدمزہ ہو جاتی تھی۔ یہ سب اتنے امیر کیسے ہے؟ جن ینگ ساؤتھ کوریا کے ایکس پریزیڈنٹ کا بیٹا ہے آشی، اسی لیے، اس نے گھور کر بتایا۔ اوہ اتنا امیر ہے تو کورین ملٹری میں کیا کر رہا ہے؟ آشی نے حیرت سے پوچھا کیونکہ اسے علم تھا کہ پاکستان کی طرح کوریا میں کسی کو فوج میں جانے کا اتنا شوق نہیں تھا۔ یہ لوگ اپنی زندگی اپنے حساب سے عیش و عشرت میں گزارنا چاہتے ہیں، اس بارے میں تو ماک ہی بتا سکتا ہے۔ نور نے ماک کو بھی گفتگو میں گھسیٹا۔ آج ماک کے بال ہلکے بھورے رنگ میں تھے اور اس کورین پر بھلے لگ رہے تھے۔ ہمارے ہنگل میں ملٹری کو کم از کم 2 سال سرو کرنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے، جسے ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے، یعنی مینڈیٹری ملٹری ٹریننگ۔ تم لوگوں کو پتہ ہی ہوگا چند سال پہلے ہی کہ پاپ کورین اسٹارز کے لیے یہ اصول بدلا گیا ہے، ورنہ ہر 18 سے 28 سال کے شخص کے لیے یہ ملٹری ٹریننگ اہم ہے اور ہر حال میں لینی ہی پڑتی ہے۔ ماک سے کورین میں سوال پوچھا تو اس نے بتایا۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آشی نے بیچ میں ہی سوال کیا۔ یہ 1957 سے ہمارے قانون کا حصہ ہے اور تب سے اسے فالو کیا جا رہا ہے۔ ہاں وقتاً فوقتاً کسی کو اس ٹریننگ سے چھوٹ بھی مل جاتی ہے اگر وہ ملک کی اکنامی کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہو یا کوئی انٹرنیشنل گیمز وغیرہ کے کھلاڑی ہو۔ اس کے علاوہ کوریا کے سر پر نیوکلیئر وار کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اس کے بارے میں لوگ واقف ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں ساؤتھ کوریا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ نارتھ کوریا کے ساتھ ہم ابھی تک حالت جنگ میں ہیں، ان سے ہمیں خطرہ ہے، اس لیے دوسری جنگ عظیم اور کورین وار کے بعد سے امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس کی کئی بیسز ہمارے ملک میں ہیں۔ امریکی غلام! نور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خود سے بولی۔ اسے کورین مینڈیٹری ٹریننگ کے بارے میں معلوم تھا اور مزید جاننے کا شوق نہیں تھا۔ وہ اس وقت آیان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کم از کم ہمارے ملک کے آرمی آفیسر کو اپنا مشن کسی ایسے ملک کے فوجی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے جو امریکیوں سے انسپائر ہو، اور کوریا کے امریکہ سے بہت مضبوط تعلقات ہیں، اسے معلوم تھا۔ اوہ تو تم لوگ اس ٹریننگ سے ڈسپلن رہتے ہو اور ضرورت کے وقت کام پڑنے پر اس ٹریننگ کو اپنے کام میں لا سکتے ہو۔ ویسے نارتھ کوریا کے ساتھ تم لوگ جنگ ختم نہیں کر سکتے، متحدہ کوریا بن جائے گا۔
آشی نے مارک سے پوچھا تو وہ ہنسا۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے اگر کوئی بڑی جنگ ہو اور لاکھوں لوگ مارے جائیں۔ فی الحال تو حالات ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل کوریا کے لوگ ہیں اور یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل کوریا کے لوگ ہیں۔ متحد ہونے والے آپشن پر کوئی غور نہیں کرتا۔ سو سیڈ۔ ویسے مارک، تمہاری اور ایان کی دوستی کیسے ہوئی؟ نور نے افسوس کرنے کے بعد پوچھا۔ اسے کوریا کے اندرونی مسائل جاننے کے بارے میں کوئی شوق نہیں تھا۔ 3 سال پہلے امریکہ میں ہم ملے تھے۔ شروع میں کوئی خاص بات چیت نہیں تھی، لیکن جب ایان UAF کے پروجیکٹ سے جڑا تب سے وہ میرا اور جن ینگ کا جگری یار بن گیا ہے۔ I must say کہ ایان کے ملنے سے پہلے پاکستانیوں کا امیج میری نظر میں بہت خراب تھا۔ جب کسی پاکستانی سے ملتا تھا ایک ہی خوف رہتا کہ یہ دہشت گردوں کے ملک سے ہے۔ پھر میرا خیال بدلا، میں نے اور جن ینگ نے نئے سرے سے پاکستان کی تاریخ پڑھی۔ پھر ہمیں معلوم پڑا عام پاکستانیوں کی کوئی غلطی ہی نہیں۔ یہ سب غلطیاں کچھ دوسرے ممالک کے باہمی تعاون کی ہے کہ پاکستان پر جنگ مسلط کی جاتی ہے۔ پر انڈیا سے نہ جانے تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے۔ ہر جنگ پاکستان کی شروع کی ہوئی ہے۔ وہ فیر سے تجزیہ دے رہا تھا۔ میں نے صرف ایان کے بارے میں پوچھا تھا۔ نور نے اسے یاد دلایا کیونکہ انڈیا سے اس کا بھی اللہ واسطے کا بیر تھا اپنے کشمیر کی وجہ سے۔ ایان اچھے وقتوں میں بننے والا ایک مخلص انسان دوست ہے اور میں اس کی دوستی کی قدر کرتا ہوں۔ کبھی اس کی زندگی پر نظر ڈالوں تو خاصا بیوقوف لگتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے لوگوں کی نظروں میں بیوقوف ہی بنے رہنا چاہتا ہوں۔ اس سے جناب کی انرجی ضائع نہیں ہوگی اور وہ اپنے کام پر فوکس رہے گا۔ مریم ایان کی وجہ سے تمہاری زندگی میں آئی، تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ مریم جیسی لڑکی کے لیے انکار کرتا تو شاید ساری زندگی پچھتاتا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تم واقعی مسلمان ہو؟ ڈونٹ ٹیل می، ابھی تک تم مجھے عیسائی سمجھ رہی ہو۔ نہیں، میں تمہیں ایتھسٹ لادین سمجھتی ہوں۔ چھوٹی سی تم ہو اور باتیں کتنی خطرناک کرتی ہو، اگلے کی دل دھڑکنے کی سپیڈ بڑھا دیتی ہو۔ مارک نے کہا تو وہ ہنسی۔ تم ڈر گئے؟ مریم تو کہتی ہے تم بڑے بہادر ہو۔ نور۔ مریم نے گردن موڑ کر اسے گھورا۔ اوکے، میں مارک کو کچھ نہیں بتا رہی کہ مریم اس کے ساتھ کتنا خوش ہے۔ نور کی بات پر مارک بھی ہنسا۔ مریم میری ایسی تعریف نہیں کر سکتی۔ نور الفجر لکھوا لو۔ وہ کہنے لگی تھی کہ میرا نام تو ٹھیک سے لیا کرو، لیکن گاڑی رک گئی اور وہ منزل تک پہنچ گئے۔ سیول ٹاور کا دوسرا نام نامسن ٹاور بھی ہے، جسے این ٹاور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ سیول کا دوسرا بلند ترین سیاحتی مقام ہے، جو سمندر کی سطح سے 400 میٹر بلند ہے۔ اور یہ ٹاور 1971 میں نامسن کے پہاڑوں کے درمیان میں بنایا گیا تھا، جو کوریا میں سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا سیاحتی مقام ہے۔ یہاں سیاح بیک وقت 2 مختلف نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو این ٹاور سے نامس کے پہاڑ بہت دلکش نظر آتے ہیں، اور دوسرا اس ٹاور کی نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں سے پورے سیول کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں سے سیول بہت چھوٹا اور بہت سے دور نظر آتا ہے۔ سیول کی بڑی بڑی بلڈنگز جو زمین پر کھڑے ہونے سے آسمان سے بادلوں میں چھپتی ہوئی نظر آتی تھی، یہاں سے ان کا اینڈ پوائنٹ بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ رات کے وقت یہ ٹاور روشنی میں ڈوب جاتا تھا اور اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ دور سے اس ٹاور کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ صرف دیکھنے کے لیے کوئی یادگار ہے، اور اس کا اوپر والا مینار اس طرز میں تھا جیسے وہ کوئی میزائل ہے، جو دیکھنے میں بہت چھوٹا اور ایک ہی نظر آتا تھا، لیکن اس کے اندر دنیا سموئی ہوئی تھی۔ نامسن ٹاور تک جانے کے 3 طریقے ہیں: کیبل کار، بس اور پیدل چلنا۔ اگر بس کا استعمال کیا جائے تو وہ ٹاور تک بہت لیٹ پہنچتی ہے۔ اگر آپ پھرتیلے ہیں اور چل کر جا سکتے ہیں تو آپ کو وہاں چل کر جانا پڑے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ قدرتی نظاروں کو انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے، اور 5000 کے قریب سیڑھیاں چڑھنا آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ اور تیسرا اور سب سے آسان طریقہ کیبل کار کا ہے، جس سے آپ جلد ٹاور تک پہنچ سکتے ہیں۔
چونکہ ان لوگوں کا کافی وقت ضائع ہو چکا تھا اور یہاں پہنچنے تک دوپہر ہو چکی تھی، اس لیے وہ کیبل کار کے ذریعے ہی جانا چاہتے تھے۔ واپسی پر وہ چلنے کے بارے میں سوچ سکتے تھے۔ ٹکٹس کم جنگ ینگ نے لے لیے تھے اور یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت رش کم تھا اور انہیں ٹکٹس آسانی سے مل گئے تھے، ورنہ وہاں پر آن لائن ٹکٹس کی بکنگ کی جاتی تھی، کیونکہ این سیول ٹاور کوریا میں سب سے بڑا ٹورسٹ اٹریکشن اسپاٹ ہے۔ ایلیویٹر سے آنے کی بجائے ان لوگوں نے سیڑھیوں سے جانا آسان سمجھا، کیونکہ صرف 3 فلور تھے اور ایلیویٹر کے باہر بوڑھے لوگ کافی تعداد میں کھڑے تھے۔ عاشی اور مریم باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن وہ خوش تھی کہ اتنی بیزی روٹین سے نکل کر آؤٹنگ پر آ گئی ہے، کیونکہ مسلسل کام بہت ہی تھکا دینے والی چیز ہے۔ وہ لوگ کیبل کار میں چڑھے اور وہ آگے بڑھ گئی۔ آیان کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا، نور الفجر سب کے ساتھ ہونے کے باوجود وہاں نہیں تھی۔ اس کا کیمرہ بھی اس وقت عاشی کے پاس تھا، جو تصویریں لے رہی تھی۔ تمہارے بابا ٹھیک ہے؟ نور لپسٹک لگائے باہر دیکھتی رہی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہے۔ آیان کو تشویش ہوئی، اس نے نور کی آنکھوں کے سامنے تالی بجائی۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ پاکستان کب جا رہی ہو؟ آیان نے سوال بدل دیا۔ کیبل کار اب آہستہ آہستہ چلتے اونچائی کی طرف جا رہی تھی۔ نور الفجر نیچے نظر آتے سبز، سرخ اور نارنجی درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ سیول دھیرے دھیرے چھوٹا لگنے لگا تھا۔ شاید 1 سال بعد۔ کیوں؟ تمہیں کوئی چیز پریشان کر رہی ہے؟ نور نے چند لمحے غور سے اسے دیکھا۔ دل کیا سب پریشانیاں اسی کو بتا دے۔ پھر ماں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ تم پاکستان کب جا رہے ہو؟ نور کی نظر اس کے جوگرز پر پڑی۔ مارچ میں۔ واپس کب آؤ گے؟ اس نے پھر آیان کو دیکھا۔ ملنا نہیں معلوم، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تو کیا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو؟ نور نے اس کے جوتوں پر نظر ڈالی۔ اس کے جوگرز کے تسمے کھلے ہوئے تھے۔ پاکستان جانے کے بعد اہم فیصلے ہوں گے۔ واپسی کا بھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ نور خاموش ہو گئی۔ اسے یاد نہیں رہا کہ اسے بتا دے، اپنے لیسز بند کر لے۔ مریم عاشی سے کہہ رہی تھی، تمہیں ایک بات بتاؤ، پہلے مجھے چائنیز، کورین اور جاپانیز لوگوں میں فرق نہیں پتا چلتا تھا، اب کافی حد تک میں ان سب میں فرق کر پاتی ہوں، جیسے ان کے کپڑے، میک اپ، رہن سہن وغیرہ سے۔ لو بتاؤ، تم بھی میری طرح پینڈو ہو، تمہیں ان سب میں فرق اس لیے نہیں نظر آتا تھا کیونکہ تم بھی یہی سمجھتی تھی کہ یہ سب ایک ہی نسل کے ہیں، ایک ہی خطے کے ہیں۔ عاشی نے کیمرے میں تصویر لیتے ہوئے مریم کو بتایا۔ ہاں، ان سب کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، اسی لیے پاکستانیوں کو ایک جیسے لگتے ہیں۔ نور نے مریم کے علم میں اضافہ کیا۔ وہی تو، ایسے لگتا ہے جیسے سب نے چہروں پر استری پھیری ہو۔ مریم نے ایسے کہا جیسے اس نے واقعی کسی کورین کو چہرے پر استری پھیرتے ہوئے دیکھ لیا ہو، اور اس کے ایسا کہنے پر نور نے واضح برا منایا، جبکہ عاشی اور آیان ہنسنے لگے۔ ماک اور کمجن آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ مریم، تم نے کسی کو چہرے پر استری پھیرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نور نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ اسے عمر کی بات یاد آئی تھی جب وہ اسے کوریا آنے سے روکتا تھا کہ وہ کیسے ان استری شدہ چہرے والے لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ نور کے پوچھنے پر مریم نے ہنس کر نفی میں سر ہلایا۔ نور اور اس کی کوریا کے لوگوں کے ساتھ آبسیشن تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ کیبل کار سے اتر گئے اور اس کشادہ بلڈنگ نما ایریا سے باہر آ گئے۔ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر انہوں نے چاروں اطراف کا بھرپور جائزہ لیا۔ اوپر نیچے ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، کوئی باتیں کر رہا تھا اور کوئی تصویریں لے رہا تھا، کوئی ابھی تک نور الفجر کی طرح اس خوبصورت جگہ کے سحر سے ہی باہر نہیں نکلا تھا۔ اوپر جاتی سیڑھیوں کے دونوں اطراف میں ریلنگ لگی ہوئی تھی اور درمیان میں ایک سڑک جتنا راستہ بنا۔ اوپر جاتے راستے کے بائیں جانب کوئی نہ کوئی چیز بنی ہوئی تھی جو کورین کلچر کو نمایاں کر رہی تھی۔ دائیں طرف سے پورے سیول کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ ساتھ ساتھ درخت اور پودے بھی تھے جو بہت خوبصورتی سے لگائے گئے تھے۔ فضا انہی درخت اور پودوں کی مہک سے معطر تھی۔ نور الفجر تو بس سیڑھیوں پر کھڑی ہر چیز کو دیکھتی رہ گئی۔ اے نور، ادھر دیکھو! عاشی نے سیلفی کے لیے فون اوپر کیا ہوا تھا۔ سب ہی وہاں کھڑے تھے۔ نور نے بھی دونوں ہاتھوں کا وی بنا کر اپنے چہرے تک اونچا کیا اور تصویر میں شامل ہو گئی، ایسے کہ وہ آیان کے پیچھے کھڑی تھی اور سب سے چھوٹی لگ رہی تھی۔ 2-4 تصویریں بنوا کر وہ چلنے لگے۔ لیڈیز سلکا، سیلفی اسٹک لے۔ ایک کم عمر کورین جو ان تک
جو ان تک آیا اور آفر کی کورین جوان ان تک آیا اور آفر کی۔ نور نے اپنا کوٹ پہن لیا اور آشی سے اپنا کیمرہ بھی واپس لے لیا۔ اس کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ کر آیان کو کچھ یاد آیا۔ گمسم میدا آشی نے اس نوجوان سے سیلفی سٹک لیتے ہوئے مسکرا کر کہا تو جواباً وہ بھی مسکرایا۔ آشی نور کا ہاتھ پکڑے آگے چل پڑی تو وہ نوجوان ہکا بکا ان کے پیچھے بھاگا کیونکہ اس نے فری میں آفر نہیں کی تھی، وہ بیچ رہا تھا۔ اس کی قیمت 700 وون ہے۔ میں تو ایک وون بھی نہیں دوں گی۔ دے کیوں؟ وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آ کر مجھے سیلفی سٹک کی آفر کرو، خود ہی دی ہے، آشی بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے اس جوان کی آنکھوں میں حیرت دیکھی تھی۔ اٹس مائی سٹائل میم، اس نے بے چارگی سے کہا۔ او میرا بچہ، تم نے عائشہ جہانگیر کو غلط سٹائل میں سلکا سٹک دی ہے۔ وہی پیسے تو میں نہیں دے رہی۔ آشی چہرے پر سنجیدہ سا تاثر لیے بولی۔ یہ لڑکی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی۔ نور بڑبڑا کر ماتھا پیٹ چکی تھی۔ آیان نے اس کی حرکت کو غور سے دیکھ کر آنکھوں سے سوال کیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ نور نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو آپس میں 2-3 مرتبہ رگڑ کر دیسی سٹائل میں بتایا کہ پیسوں کا مسئلہ ہے۔ آیان اس کی حرکت پر مسکرا کر سر جھٹکتا ان کے قریب آیا۔ ہر جگہ یہ بات ضرور شو کروانا ہوتی ہے کہ تم سے بڑا بھوکا کوئی نہیں ہے۔ کون سا اس نے $200 مانگ لیے ہے جو بحث کر رہی ہو؟ آیان نے آشی کو گھورتے ہوئے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے پیسے نکالے۔ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، وہ خفگی سے بولی۔ آشی جانے بھی دو، میں پیسے دے دیتی ہوں۔ نور نے بھی آفر کر ڈالی۔ کیوں؟ تمہارا باپ دنیا کا سب سے امیر شخص ہے یا تمہارا تعلق شریف فیملی سے ہے؟ تم کون سے والے شریف کی بات کر رہی ہو؟ میں ان شریفوں کی بات کر رہی ہوں جن کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ آیان اور نور کا کہا بے ساختہ تھا۔ باقی سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ میرا تعلق بدماش فیملی سے ہے، شریف فیملی سے نہیں، نور نے خفگی سے آشی کو کہا۔ ان کے پاس جائیدادیں نہیں، قارون کے خزانے ہیں، آیان نے بھی ہنستے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس سیلفی سٹک بیچنے والے کو پیسے دیے اور کہا عادل بیٹا کوشش کرنا آئندہ ان لڑکیوں کو ایسی آفر نہ مت کرنا۔ وہ بھی سر ہلاتا مسکرا کر چلا گیا۔ تم لوگوں نے اس بیچارے کو ڈرا دیا ہے، مارک نے بھی ان پر طنز کیا۔ وہ سب اب اکٹھے اوپر کی طرف چلنے لگے۔ نور الفجر کسی جگہ کی تصویر اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیتی۔ ویسے تم لوگ بھی حد سے زیادہ شریف ہو، آشی نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ شریف ہونا گناہ ہے؟ مارک نے پوچھا۔ گناہ تو خیر نہیں ہے، لیکن اس طرح زندگی میں مزہ نہیں آتا۔ آپ کے نزدیک ہم شریف کیوں ہیں؟ جنگ نے ہنسی روکتے ہوئے آشی سے پوچھا۔ تم لوگ عجیب روبوٹ ٹائپ انسان ہو، قانون فالو کرتے ہو، اپنے کام سے کام رکھتے ہو، کوئی پنگے والا تو سین ہی نہیں ہے ادھر۔ بہت ہی پرامن لوگ ہو بھائی۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جنگ حیرت سے ایبروز کائے پوچھ رہا تھا۔ بورنگ سی لائف ہے یہاں تم لوگوں کی، کوئی ایڈونچر تو ہے ہی نہیں۔ ہم پاکستانی زندگی میں ہونے والے ڈراموں کو بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مثلاً کس طرح کا ایڈونچر؟ ہم نہیں کرتے اور آپ کرتی ہے؟ یار تم لوگ نہ کوئی قانون توڑتے ہو اور نہ کسی کی ہڈیاں، ٹیکس بھی دیتے ہو اور پیسے پر عیش بھی کرتے ہو کہ ڈرامے بنا کر اور پھر دکھا کر پاکستانی لڑکیوں کو پاگل کرتے ہو، لیکن خود اس بیماری سے بچے ہوئے ہو۔ تم لوگ پھاپے کٹنیاں ٹائپ لوگ نہیں ہو، پڑوسیوں کا وائی فائی بھی ہیک نہیں کرتے، بہت ہی بور لوگ ہو۔ آشی نے وہ ایڈونچر دکھایا جو اس کے مطابق ان لوگوں کو کرنے چاہیے۔ ویل آپ کہنا چاہتی ہے کہ ہم قانون توڑے، لوگوں کی ہڈیاں توڑے، پورے ملک میں فری وائی فائی ہونے کے باوجود پڑوسیوں کا وائی فائی ہیک کرے، کہ ڈرامے کے ہیروز کو نکال کر پاکستانی لڑکوں کو ڈالنے پر غور کریں اور ہم لڑائیاں کروانا شروع کر دیں۔ بہت ہی اعلیٰ ارادے ہیں آپ کے مس عائشہ جہانگیر۔ اب آپ بتائیں، آپ اپنے ملک میں ایسے ایڈونچر کر چکی ہے کیا؟ جنگ نے مسکرا کر پوچھا۔ باقی سب ساتھ چلتے اوپر چڑھتے گئے۔ ہاں بہت مرتبہ، کئی مرتبہ ٹریفک سگنل توڑا ہے، 3 دفعہ چالان کٹا ہے، لائسنس نہ ہونے کے باوجود گاڑی ڈرائیو کی ہے، ابا سے ہائی لیول کی بے عزتی ہوئی ہے۔ پہلے کراچی میں اور پھر لاہور میں رہی ہوں، جس گھر کے سگنل آتے ہیں اس کا وائی فائی ہیک کیا ہے۔ اسلام آباد والے پڑوسیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ڈراموں کی تو میں دیوانی ہوں، پھر لڑائیاں کروانا تو میں نے وراثت میں پایا ہے، قسم سے میں نے تو بہت ایڈونچرس زندگی گزاری ہے، آشی مزے لے کر بتا رہی تھی۔
خدا کا واسطہ ہے ہماری تھوڑی عزت رکھ لو۔ آیان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، باقی سب تو ہنس رہے تھے عاشی کے کارنامے سن کر۔ جبال پلیز عاشی اپنا منہ بند کرو، ہم نے ساری زندگی ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ نور نے بھی تائید کی، وہ ایسی ہی تھی، ہر جگہ پاکستان کا پازیٹیو امیج رکھنے والی۔ بہت ہی چھپی رستم ہو عاشی، مریم نے بھی کہا۔ چھپی رستم ہوتی تو ایسے منہ پھاڑ کر تم لوگوں کو سب بتانا رہی ہوتی، عاشی نے ایک ادا سے کہا۔ چلو کوئی ایڈونچر کرتے ہیں۔ جنگ نے فوراً عاشی کو آفر دی جسے اس نے قبول کر لیا۔ کل ڈیل، عاشی نے کہتے ہوئے ایک نظر کچھ جتانے والے انداز میں آیان کو دیکھا ضرور تھا۔ اسے بس جنگ کی کمپنی چاہیے تھی۔ آیان سمجھ کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ دونوں بدھسٹ ٹیمپل کی طرف گئے اور سائڈ سے تیز تیز چلنے لگے اور جلد ہی وہ ان چاروں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مارک مریم سے کچھ کہہ رہا تھا، نور اور آیان خود ہی ان دونوں سے الگ ہو گئے کہ چلو شادی شدہ جوڑے کو پرائیویسی ملے گی۔ کوریا پسند آیا؟ آیان نے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نور نے کیمرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاکستان سے کم تم اور تمہاری پاکستان سے جذباتیت، وہ دونوں باقی سب سے پیچھے رہ گئے کیونکہ اب وہ دونوں آہستہ چل رہے تھے۔ کم از کم میں تمہاری طرح تو نہیں ہوں، تم میری طرح ہو بھی نہیں سکتی، ہماری زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تمہاری طرح ہونا بھی نہیں چاہتی، نور نے رک کر خفگی سے جواب دیا۔ مطلب کو رہنے دو آیان سکندر، ہماری لڑائی ہو جائے گی، تم اسے لڑنے کے موڈ میں لگتی ہو۔ اب یہ بتاؤ اصل مسئلہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ چند گھنٹے پہلے تک تو تم بہت اپنی لگ رہی تھی، جیسے کوئی دوست مصیبت میں اپنے دوست کے لیے ہر کام کر گزرنا چاہتا ہے۔ نور نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مارک کے گھر بیٹھ کر اپنے فوجی آپریشن کرنے کا مقصد وہ صرف ٹیسٹ تھا، اس نے لاپرواہی سے بتایا۔ جنرل عاصم کی کال سے پہلے تک تم نہیں جانتے تھے کہ وہ ٹیسٹ ہے یا کچھ اور؟ ہاں میں نہیں جانتا تھا۔ اور تمہیں میرا مارک کے گھر میں ہونے سے ایشو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ کورین سولجر کا گھر ہے آیان، اور اپنے ملک کے مشن غیر ملکی سولجر کے سامنے نہیں کیے جاتے، اور تب تک تو بالکل بھی نہیں جب وہ امریکہ سے انسپائر ہو۔ کوریا کے پاکستان سے زیادہ امریکہ سے بہتر تعلقات ہے۔ آیان نے ساری بات سنی اور پھر ہنس پڑا۔ اوہ تو تم ماں کی بات کر رہی ہو، تمہارے ساتھ وہی فوجی موجود تھا، اس نے ہنوز خفا لہجے میں کہا اور آگے چل پڑی۔ ہاں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے ملک کی ملٹری کا وفادار ہے اور میں اپنے ملک کی ملٹری کا۔ ہم ایک دوسرے سے مشن شیئر نہیں کرتے لیکن کچھ چھپاتے بھی نہیں ہے۔ میں یہاں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے آیا ہوں، نہ کہ اپنا خفیہ کام رکھنے۔ بس یہ بات تھی۔ آیان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے پیچھے نور کو بیکن مونٹس نظر آ رہے تھے، لیکن وہ صرف آیان کو دیکھ رہی تھی، غصے سے، دکھ سے، جسے اس کی بات مذاق لگ رہی تھی۔ تمہارے لیے بات معمولی ہے، مارک میرا دوست ہے فجر، اور مجھے یقین ہے کم از کم وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ دوست؟ کب سے دوستی ہے تم دونوں کی؟ الحمدللہ 3 سال سے۔ تم لوگوں پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے ہو آیان، بہت غیر سمجھدار انسان ہو، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تمہارا اعتماد قائم رکھے۔ وہ ذرا صاف گوئی کا سہارا لیتے ہوئے اسے سنا گئی، پھر بھی اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے بے وقوف کی جگہ مہذب لفظ کا استعمال کیا۔ اسے لگتا تھا سب دوست ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ جو اپنا فون چیک کر رہا تھا، اس کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صاف کہو تمہیں میں بے وقوف لگتا ہوں جو ہر کسی پر بھروسہ کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا؟ وہ اپنے بارے میں ایسے کمنٹ سنتا رہتا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ خفا ہوئی۔ آیان سکندر کو لوگ بہت بیوقوف سمجھتے ہیں فجر، تم بھی یہی سمجھتی ہو؟ واللہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری ایک ہی زندگی ہے جو اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے دی ہوئی ہے۔ میں اسے لوگوں کو جسٹیفیکیشنز دینے کے لیے برباد نہیں کر سکتا۔ اگر لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، اس سے انہیں خوشی ملتی ہے تو ملے۔ آئی ڈونٹ مائنڈ۔ تمہیں معلوم ہے آیان سکندر کی طاقت کیا ہے؟ وہ آیان سکندر تھا، اسے معلوم تھا کس کے سامنے خود کو بیوقوف ظاہر کرنا ہے اور کس کے سامنے اسمارٹ بننا ہے۔ نور الفجر اگر اسے بیوقوف سمجھتی تھی تو اسے نور الفجر کے سامنے بیوقوف ہی رہنا چاہیے۔ آیان تم عجیب انسان ہو، میں نے تمہیں تعریفی انداز میں غیر سمجھدار نہیں کہا۔
آیان سکندر بیوقوف ہے اور یہی اس کی طاقت ہے۔ وہ پراسرار سا مسکرایا۔ نور کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس تعصب سے اسے دیکھا۔ اسے لوگوں کے سامنے خود کو ہیرو بن کر پیش کرنا نہیں آتا تھا، بس وہ خود ہی ویسا لگنے لگتا تھا۔ اب چلے، وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ نور نے اسے خفگی سے گھورا اور کہا، اپنے جوگرز کے تسمے باندھ لو۔ نور نے بیکن منڈز کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا تو آیان نے چونک کر اپنے جوتوں پر نگاہ ڈالی اور واپس نور کو دیکھا۔ شور! آیان نے اپنا فون نور کو پکڑایا جو آن تھا اور کسی کی واٹس ایپ چیٹ کھلی ہوئی تھی۔ ڈیول نام پڑھ کر وہ مسکرائی۔ وہ جھک کر بیٹھ گیا اور نور اسے دیکھنے لگی۔ وہ کتنا سادہ تھا، یا شاید اچھے اخلاق والا تھا۔ جو بھی تھا، وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے اپنی سوچ پر لگام لگائی اور سنجیدگی سے کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ میں فون وائبریٹ ہوا تو فوراً سیدھی ہوئی۔ جس نمبر کی چیٹ کھلی ہوئی تھی اسی نمبر سے ویڈیو بھیجی گئی تھی۔ نور کے اندر فطری تجسس جاگا کہ آیان کس طرح کی ویڈیوز دیکھتا ہے، اسی لیے آیان کے اٹھنے سے پہلے اس نے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی اور چلا لی۔ جو وہ ویڈیو دیکھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھیلتی چلی گئی۔ وہ پلک تک نہیں جھپکا رہی تھی۔ لے ڈاکٹر فجر، آپ کا حکم مان لیا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور نور کو دیکھا جو بہت غور سے اس کے فون میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ آیان نے اپنا فون جلدی سے کھینچا اور اس کی اسکرین پر چلنے والی ویڈیو کو دیکھا۔ اسے بھی کم شوق نہیں لگا تھا۔ شاہ کے اگلے پچھلوں کو سناتے ہوئے اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھا اور نور کو دیکھا جو اسی طرح ہاک بنی کھڑی تھی۔ چلے، اب اس نے قدرے آہستگی سے پوچھا، تم ایسے کام بھی کرتے ہو؟ وہ جیسے شوق سے بولی۔ سارا فضو پل میں چکنا چور ہوا تھا۔ وہ سادہ اور اعلیٰ اخلاق والا اس طرح کے کام بھی کرتا تھا۔ کبھی کبھی کسی انسان پر ایک مان سا ہوتا ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے، لیکن وہ انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ یقین تو تب آتا ہے جب وہ انسان ویسا کر لیتا ہے جیسا آپ نے سوچا نہیں ہوتا۔ نور الفجر کو کچھ ایسا ہی آیان کے بارے میں لگا تھا، لیکن غلط لگا تھا۔ وہ اسے جانتی ہی کب تھی۔ آیان اسے جواب نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ جواب مشکل تھا۔ وہ غنڈہ گردی کے کاموں میں نہیں پڑتا تھا۔ یہ کام خود اس کے پاس آتے تھے۔ جیسے وہ مشکل میں نہیں پھنستا تھا، مشکلیں اس کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے اسے تلاش کر لیتی تھی۔ وہ 1 ماہ پہلے کی ویڈیو تھی جب شاہ نے آیان کے کہنے پر ملک جبار کو الیکٹرک شاکس لگا کر ٹارچر کیا تھا اور پھر اس کو مار مار کر انجان سڑک پر پھینک کر ایدھی سینٹر فون کر دیا تھا۔ آیان اس سے کئی دنوں سے یہ ویڈیو مانگ رہا تھا تاکہ وہ روحان کے ساتھ برا کرنے والے کی حالت دیکھ سکے، لیکن شاہ نے بھیجی بھی تو کب؟ اف شاہ میر، اف! اب وہ نور الفجر کو کیا کہے؟ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، مطلب کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا پڑتا ہے۔ وہ نپتلے انداز میں جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا، جس نے بھی شخص کو مارا ہے یقیناً تمہارے کہنے پر مارا ہے، تبھی ویڈیو تمہیں ملی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ اس کا دل کیا کہ سامنے والے کی صفاکی پر اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دے۔ بھلا ایسے بھی کوئی کسی کو مارتا ہے؟ روحان کی تکلیف کا بدلہ لیا ہے۔ نور گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ آیان کے لیے روحان اور روحان کے لیے آیان، عجیب ہی رشتہ تھا دونوں کا۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ تم انتہائی خطرناک انسان ہو، وہ جسے ضبط کرنے کے بعد صرف اتنا کہہ سکی۔ پانی؟ آیان نے راہ چلتے مسافر سے پانی کی ایک بوتل لے کر نور کے سامنے کی۔ نور نے کھینچنے والے انداز میں پانی کی بوتل پکڑی اور بیکن منڈز کے ساتھ لگی ریلنگ پر بیٹھ گئی۔ آیان بھی مسکراہٹ دباتے خاموشی سے اس کے ساتھ قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ جب بھی میں جنینگ اور مارک کے ساتھ یہاں آتا ہوں تو ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، بیکن منڈز سے آگے کتنا راستہ مزید رہ گیا ہے؟ آج تم بتا دو کتنی دیر مزید چلنا ہے؟ وہ اسے نارمل کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم، میں یہاں کی انچارج رکھتی ہوں۔ یہاں آ کر میں تھک جاتا ہوں۔ اس جگہ کوئی خاص بات ہے جو تم یہاں آ کر تھک جاتے ہو؟ پانی پینے کے بعد وہ قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آیان بھی اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہہ رہا تھا تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح نارمل ایکٹ کرے، کم از کم باقی سب کو تو اس ویڈیو کے بارے میں نہ بتائے۔ گرین سگنل! آیان نے گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اب چلیں؟ نور نے ناراضی سے نظر اس پر ڈالی اور اس بات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آیان نے بھی اس کی پیروی کی۔ نور نے گھوم کر ہر طرف دیکھا جہاں اسے اینٹوں کے مینار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ بیکن ماؤنٹس! اس نے نور کے پیچھے اشارہ کیا۔ ان کی وجہ سے میں یہاں تھک جاتا ہوں، بلکہ خود رک جاتا ہوں، یا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ یہاں رکنے کا کہتی ہے۔ مجھے یہ 5 ماؤنٹس بہت فیسینیٹ کرتے ہیں۔
نور نے حیرانگی سے سنا اور بائیں طرف گھنے درخت کے پاس سے ہوتی ہوئی گرل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ غور سے دیکھنے لگی۔ وہ آگ کی بھٹیوں کی طرح کے 5 ایک جیسے مینار تھے، لیکن ایک ہی شیپ میں گول سے۔ وہ بہت اونچے نہیں تھے لیکن باہر سے خوبصورت نظر آتے تھے۔ ان بیکن مونڈز کا تعلق کوریا کی قدیم تاریخ سے تھا۔ جس زمانے میں اسمارٹ فون نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں کوریا میں ان کے ذریعے رابطہ کیا جاتا تھا، اور یہ کوریا کے لیے ایک تاریخی قلعوں کی طرح تھا۔ کورین وار کے دوران بھی ان کا استعمال کیا جاتا تھا۔ نیشنل ڈیفنس میں بھی ان کی بہت اہمیت تھی۔ نور نے چند ایک تصویریں اس کی بھی لے ڈالی اور پھر وہ دونوں اوپر کی جانب چل پڑے۔ جلد ہی انہیں مارک اور مریم نظر آ گئے۔ وہ دیکھو مارک اور مریم، نور نے ایسے کہا جیسے وہ دونوں کھو گئے تھے اور اب ملے تھے۔ تم دیکھو، شاید انہیں کافی عرصے بعد دیکھ رہی ہو۔ ایان کے کہنے پر نور کا جوش مان پڑ گیا۔ ہم پیچھے رہ گئے تھے اس لیے کہا۔ اس نے برا منایا۔ ناٹ اے بگ ڈیل۔ وہ دونوں مریم اور مارک تک آئے تو مارک نے کہا، تم دونوں رات گزارنے آئے تھے یہاں؟ تیز چلو مارک، ایڈیٹ، کیا کہہ رہے ہو؟ مارک کی بات پر نور تو شرمندہ سی ہو گئی اور فوراً زبان سے نکلا، تم لوگ جس رفتار سے ٹہلتے ہوئے آ رہے ہو، مقاصد تو ایسے ہی لگتے ہیں۔ مارک نے مزید کہا، میں فجر کو بیکن ماؤنٹس دکھا رہا تھا۔ نور کا شرمندہ چہرہ دیکھ کر ایان نے وضاحتی انداز میں کہا، کیری آن ہیونگ۔ مارک کہتا، پھر مریم کا ہاتھ پکڑے آگے چل پڑا۔ ویسے کتنا مزہ آیا، ہم لوگ صرف چند منٹ میں 400 میٹر اونچائی پر آ گئے ہیں۔ وہ پھر سے کہنے لگی، یہ تمہارا پہلا ایکسپیرئنس ہے اس لیے کہہ رہی ہو، میں پورا کوریا گھوم چکا ہوں۔ ویسے مجھے حیرت ہے تمہیں ڈر نہیں لگا۔ بچی تھوڑی ہوں جو ڈروں گی، اور تم صرف ساؤتھ کوریا گھومے ہو؟ نور نے تصحیح کی۔ ہاں، پورا ساؤتھ کوریا گھوم چکا ہوں۔ وہ بھی ہنسا۔ اچھا کیا تم نے یاد دلوایا، ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا میں جنگ ہے۔ ویسے سیول بہت خوبصورت ہے۔ نور نے مسکرا کر گزرنے والی ہر بندے ہر چیز کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، سوات کی طرح یہاں پر وہ اپنا وقت ایان کے ساتھ لڑنے میں ضائع نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی ایان کی کمپنی اتنی بری بھی نہیں تھی، وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل تھی۔ ہے تو صحیح، لیکن کیا کرے، اپنے میر پور سے کم خوبصورت ہے۔ وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ ایان کو کچھ یاد آیا تو اس نے نور سے پوچھا، تم کسی شہریار حسن کو جانتی ہو؟ نور کا دل زور کا دھڑکا تھا۔ اس نے ایان کو دیکھا اور پھر سامنے نظر آتے پویلین کو۔ چہرے کے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے اس نے ایان سے کہا، نہیں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہیں پڑھا تھا، اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے دوسرے سے سوال کر دو اور تب تک سوال کرو جب تک وہ اپنا سوال بھول نہ جائے۔ ویسے ہی یہاں پر پاکستانیوں سے اکثر ملاقات ہو جاتی ہے، اس لیے پوچھا۔ خیر آؤ، اس پویلین میں چلتے ہیں۔ ایان نے اشارے سے جگہ کی نشاندہی کروائی اور اس طرف چل پڑا، جیسے اسے جاننے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھا۔ اس نے دل سے شکر ادا کیا کہ نور الفجر اس ویڈیو والی بات کو بھول چکی ہے، یا کم از کم ابھی کسی سے تذکرہ نہیں کر رہی۔ کیا ایان اور شہریار کی ملاقات ہو چکی تھی؟ اف شہریار، تم بہت زیادہ اریٹیٹنگ ہو۔ وہ خود سے ہی بڑبڑائی۔ آ بھی جاؤ فجر، ایان نے اس کا ساتھ نہ پا کر گردن موڑ کر کہا، یہ پالگا جیونگ ہے نا؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے آگے چلی آئی۔ اب اس کے چہرے پر خوشی تھی، جیسے کسی اپنی چیز کو پہچان لیا ہو، اور اب وہ کسی منفی بات کے بارے میں نہیں سوچے گی، کم از کم تب تک جب تک وہ سیول ٹاور سے واپس نہیں چلی جاتی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ایان سمجھا تھا کہ وہ یہاں پہلی مرتبہ آئی ہے تو اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کا ہر جگہ سے تعارف کروائے گا، لیکن نور نے بالکل ٹھیک جگہ کا نام بتایا تھا۔ وہ ایک لیمن جوس کا ایڈ دیکھا تھا، یہیں ریکارڈ ہوا تھا تو یاد رہ گیا۔ نور نے بے فکری سے شانے اچکائے۔ سیریسلی تم اتنی فری ہو کہ لیمن جوس کے ایڈز دیکھتی رہتی ہو؟ ایان نے حیرت سے کہا۔ انسٹاگرام پر اسکرولنگ کے دوران دیکھا تھا، تم بھی کیا بات کو پکڑ کر ہی بیٹھ جاتے ہو؟ اب نور اسے ساری تفصیل بتانے سے رہی کہ وہ ساؤتھ کوریا کی ایک چیز سے واقف ہے، اور کیوں وہ بھی الگ کہانی ہے جو ایان کو سمجھ نہیں آنی تھی، اس لیے بات ہی بدل دی اور پالگا جیونگ کے بارے میں بتانے لگی۔ ہم ایشیائی لوگ تو اسے پالگا جیونگ ہی کہتے ہیں، یعنی 8 کونوں والا محل۔ اب تم ولایتی زیادہ ایشیائی کم لوگ اسے آکٹیگونل پویلین ٹائپ کچھ کہتے ہیں۔ وہ 8 کونوں والا کورین روایتی پالگا جیونگ تھا، جو کسی مندر کی طرح تھا، اور اس کے اندر ہونے والا
آرکیٹیکچرل کام اس کے قیمتی اور تاریخی ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ ٹیمپل 8 کونوں والا نہایت خاموش سا تھا، جیسے لوگوں سے کچھ کہہ رہا ہو، آؤ میری خاموشی سنو۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، پتہ نہیں عاشی کہاں دفع ہو گئی ہے۔ ہم نے اکٹھے تصویریں لے کر پاکستان بھی بھیجنی ہوتی ہے، اپنا مشن بھول جاتی ہے۔ تم بیکن ماؤنٹس کے پاس تھک گئے تھے، وہاں پولگا جیونگ کے شیڈ کے نیچے ریسٹ کرو، میں عاشی کو کال کر لوں۔ وہ جلدی سے کہتی ہوئی اپنا فون نکال رہی تھی اور اس نے ایان کے حیرت زدہ چہرے کو بالکل نہیں دیکھا تھا۔ عاشی کو کال کر کے پوچھا کہاں ہے تاکہ وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے، ساتھ ہی مریم کو بھی ایک جگہ رکنے کا کہا، اور واپس مڑی تو ایان اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا اور اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دور کسی سوچ میں گم تھا۔ طلاق لے لی ہے میں نے آپ کے بیٹے سے، آپ کا بیٹا نامرد ہے، اس کے ساتھ کوئی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی، کوئی لڑکی نہیں، یہ کسی سے جتنی مرضی محبت ہی کیوں نہ کر لے، یہ ہر طرف سے دھتکارا جائے گا۔ اوہ مجھے لگا تم وہاں بیٹھ چکے ہوں گے، نور نے پولگا جیونگ کے باہر لگی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ایان ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ ایان؟ نور نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا، اس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا تھا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا، ایان نے ارد گرد دیکھا اور گہرا سانس لیا، جیسے کسی خواب سے جاگا ہو۔ جیسی زندگی وہ چاہتا تھا اس کی زندگی اس سے بھی تلخ تھی، اور اب نور الفجر، وہ اس سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ نور الفجر کی دھتکار برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیا کرتا، اس کے ساتھ وقت گزار کر اور اچھا محسوس کرتا تھا۔ نور الفجر سے محبت کرنی نہیں پڑتی تھی، اس سے محبت ہو جاتی تھی۔ مجھے پولگا جیونگ کے شیڈز کے نیچے کھڑے ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ سرسری سا کہہ رہا تھا، لیکن پولگا جیونگ کہہ کر جتا دیا تھا کہ وہ بھی ایشیائی ہے، اور کہہ کر وہاں رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ کم از کم نور الفجر اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ نہ سکی کہ وہ کون سے ماضی میں کھو گیا تھا۔ میں نے تو تمہاری آسانی کے لیے کہا تھا، اب جیسی تمہاری مرضی، نور نے شانش کا کر بے نیازی سے کہا اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پر جب اندر کا شور زیادہ ہونے لگا تو اس نے نور سے کہا، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کوریا کی پہلی ریڈیو ٹرانسمیشن یہیں سے شروع ہوئی تھی، تمہیں ڈاکٹر کے بجائے نیوز اینکر ہونا چاہیے تھا۔ نور پورے دل سے مسکرائی اور اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نور الفجر زیادہ بول گئی تھی، مجھے نیوز اینکر بننے کا شوق نہیں ہے، اور رہی بات یہاں سے پہلی ریڈیو ٹرانسمیشن شروع ہونے کی، تو تم نہ بھی یقین کرتے تو سب کو معلوم تھا۔ ایان کو اس کا لاپرواہ انداز بہت بھاتا تھا، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ نور کو اس کی خاموشی کا احساس ہوا تو اس نے کہا، مارک اور مریم اوپر پارک والے ایریا میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور باقی دونوں بھی وہاں آ جائیں گے۔ ویسے تصویریں لینے کے لیے یہ پرفیکٹ اسپاٹ ہے، آؤ ہم تصویریں لیتے ہیں۔ ایان نے کیمرے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور نور نے میکانکی انداز میں اسے تھما دیا۔ ایان نے اسے ایک جگہ کھڑے ہونے کا کہا اور خود کیمرہ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ نور کے پیچھے سبز و شاداب درخت نظر آتے تھے، اور ان کی شاخوں کے درمیان سے بہت دور سیول سٹی نظر آ رہی تھی۔ سحر کا وقت تھا اور دھوپ کبھی نکلتی اور کبھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتی۔ ایان نے نور کی تصویر کلک کی اور اسے دکھائی، وہ ایک اچھا فوٹوگرافر بھی تھا، نور الفجر نے تسلیم کیا۔ اب نور نے ایان کی تصویر بنائی، جو کہ اس اینگل سے لی گئی تھی کہ ایان اوپر کی جانب جانے والے راستے کو دیکھ رہا تھا اور اس کا بائیں طرف کا پوز بنا تھا۔ مجھے اپنا کیمرہ یاد آ گیا، ایان نے ہنستے ہوئے کیمرے میں تصویر دیکھنے کے بعد اسے تھما دیا۔ نور بھی شرارتی سے انداز میں ہنسی۔ ایان کا کیمرہ اس کے ڈوم کے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور وہ اسے پاکستان جانے سے پہلے واپس کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن کون جانے وہ ایان کا کیمرہ واپس بھی کر پاتی تھی یا نہیں۔ ابھی تک نہیں بھولے؟ اس نے انتہائی معصومانہ انداز میں پوچھا۔ جان تھا میری، ایان نے جیسے دکھ سے کہا، تمہاری پکچرز پیاری آئی ہے۔ نور نے اس کی تصویر کو سراہتے ہوئے کیمرے کا کور بند کیا، اور اسے ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم اچھے لگ رہے ہو۔ جانتا ہوں، بائیں طرف کی پوز سے میں واقعی فواد خان لگتا ہوں۔ نور بس مسکرائی، وہ فواد خان نہیں، اس سے بھی اچھا لگتا تھا، لیکن وہ ایان کو کیوں بتائے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اوپر آ گئے۔ وہاں چھوٹے سے پارک کی طرح کا ایک اسپاٹ تھا، ایک جانب کھانے پینے کی دکانیں اور درخت وغیرہ تھے۔ یہ جگہ بھی بہت سے ٹی وی کمرشلز کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور یہاں سے سیول شہر خوبصورت نظر آتا تھا۔
بلڈنگ میپ کے قریب پہنچ کر وہ دونوں اسے دیکھنے لگے، جہاں پر پورے شہر کے نقشے تھے، الگ الگ سڑکوں پر چلنے والی روڈ، بسیں اور ٹیکسیاں، سب کی معلومات وہاں بلڈنگ میپ میں موجود تھی۔ ابھی وہ دونوں دیکھ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے ان دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نور نے گردن موڑی تو اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی اور ایان اس کی چیخ سے ڈر گیا۔ کیا اسپیکر فٹ ہے تمہارے گلے میں؟ ایان اپنا کان بائیں ہاتھ سے ہلاتے ہوئے نور کو خفکی سے دیکھ کر بڑبڑایا۔ اسے تو یوں ہی لگا تھا کہ کان کا پردہ پھاڑ دیا گیا ہو۔ خیر، آنے والے زمبی نے ماسک اتارا تو نیچے سے ہنستی ہوئی آشی برآمد ہوئی اور نور کا دل کیا جوتا اتار کر اسے شروع ہو جائے۔ جن ینگ بھی وہاں آیا اور وہ بھی آشی کے حلیے سے مختلف نہیں تھا۔ سامنے سے آتے مارک اور مریم بھی ان کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ یہ کیا حرکت تھی آشی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ سب کے سامنے سب کی پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی اور اس پر ستم یہ کہ ایان بھی ہنس رہا تھا۔ ڈاکٹرز کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں ڈرنا چاہیے، یہ تو بس ایسے ہی ہم نے خرید لی، یہ راہ چلتے بچے ڈر جاتے ہیں اور گالیوں سے نوازتے ہیں۔ ایان نے لقمہ دیا۔ صدقے جاؤ تم دونوں کے، کس خوشی میں ٹین ایجرز والی حرکتیں کر رہے ہو۔ پیچھے سے آتی مریم نے بھی ان دونوں کو زومبی والے حلیے میں دیکھ کر طنز کیا۔ بس آج بچے بننے کا دل کیا تو ہم نے بھی گیٹ اپ اوڑھ لیا۔ ہیلووین ماسک جلد ہی مل گئے تھے، جن ینگ نے مسکرا کر بتایا۔ کارٹون لگ رہے ہو تم دونوں، نور نے منہ بسور کر کہا۔ نوبیتا اور ڈوریمون، ایان نے کہا اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ ایان نے ڈوریمون آشی کو کہا تھا، جس کا اس نے واضح برا مانا۔ یہ تم دونوں کو ایک ساتھ ہی ہنسی کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟ آشی نے ان دونوں کا ریکارڈ گانے والے انداز میں کہا۔ ڈوریمون، نور بھی ہنس پڑی۔ آشی اس کا ڈوریمون، نوری مار کھاؤ گی، اپنے دوست کے ملتے ہی بہن کو بھول گئی۔ آشی کو اب نور اور ایان کا ٹیم اپ کرنا برا لگا۔ تم نے بھی تو جنگ ینگ سے دوستی کر لی، یہ ہینڈسم گدھا پہلے ہی کسی کورین لڑکی کے عشق میں پاگل ہے، میں نے اس کا اچار ڈالنا ہے۔ آشی نے اردو میں کہا تو جن ینگ نے ایان کو اشارے سے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے تمہاری اور آشی کی اس قدر دوستی ہو گئی ہے کہ تم اس کی خاطر کاہوا کو چھوڑ سکتے ہو۔ ایان نے جن ینگ کی گرل فرینڈ کا نام لیا۔ کیا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ فوراً آشی کی طرف گھوما۔ جسٹ کڈنگ۔ ایان کی غلط ٹرانسلیشن پر آشی نے اسے گھور کر جن ینگ سے کہا، ایک تو ہر جگہ تم لوگوں کا لڑنا ضروری ہوتا ہے، جلدی چلو اندھیرا ہو جائے گا۔ مارک نے معاملہ رفع دفع کرایا اور وہ سب اب ایک ساتھ چل پڑے۔ لو لاک ایریا میں پہنچ کر سب سے پہلے نور خوشی سے چلائی تھی، یہ تو لو لاک ایریا ہے نا مارک؟ چلتے چلتے اس نے مارک سے پوچھا۔ مارک مسکرایا۔ آپس کی بات ہے فجر، کیا تم نے بچپن کوریا میں ہی گزارا ہے؟ ایان نے آہستہ سے پوچھا، کیونکہ ہر جگہ کے نام و ٹھیک انفارمیشن سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ اصل بات سے وہ ابھی بھی ناواقف تھا کہ نور الفجر کوریا آنے سے پہلے مارک کر کے آئی تھی کہ کس جگہ لازمی جانا ہے۔ نہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوا ہے۔ قسم سے میرا بہت دل کرتا تھا ہمیشہ سے یہاں آنے کا، اور آج میں تم سب کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ تم لوگ واپس چلے جانے کے بعد ہم لوگوں کو مس کرو گی؟ جن ینگ نے گردن اکڑا کر فخر سے کہا تو نور مسکرائی۔ ایسے ہی سوات میں روحان نے بھی کہا تھا اور نور کو سوات کی سیر نہیں بھولی تھی۔ جن ینگ بھی اچھے مزاج کا خوشگوار قسم کا کورین تھا، بالکل ایان کی طرح۔ اس کا سینس آف ہیومر بھی اچھا تھا، لیکن وہ ایان کے مقابلے میں نور کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایان تو پھر ایان ہے۔ ہاں، یہ سوچ اسے ضرور آئی تھی کہ کورین ملٹری میں نہ جانے کتنی لڑکیاں ان پر مرتی ہوں گی۔ ہمیں تو لوگوں کے نام یاد نہیں رہنے، مس کرنا تو دور کی بات ہے، آشی نے بے نیازی سے کہا۔ وہ چلتے چلتے باڑ کے قریب آ گئے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لاک لگے ہوئے تھے اور وہ بہت بڑی باڑ تھی۔ کیا خیال ہے ہمیں بھی یہاں کوئی نشانی چھوڑنی چاہیے؟ آشی نے سب سے رائے طلب کی۔ آپ ہمارے نام یاد رکھنا بھی پسند نہیں کریں گی تو نشانی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن ینگ نے بھلے جلے بھنے انداز میں کہا۔ میں مریم اور نوری سے پوچھ رہی ہوں۔ آر یو؟ آشی نے آنکھیں ٹپ ٹپا کر جن ینگ سے کہا، حالانکہ چند سیکنڈ پہلے اس نے سب سے پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ نور نے اتفاق کیا۔ آؤ بھائیو، ہم اپنا پرانا لاک ڈھونڈتے ہیں۔ ویٹ، تم لوگ یہاں آ کر کپلز والی حرکتیں کرتے ہو؟ نور نے جن ینگ کے کہنے پر حیرت سے پوچھا۔
کپلز والی حرکتوں سے مراد ہم تو یہاں فرینڈ لاک لگاتے ہیں جیسے آج تم تینوں لگانے لگی ہو، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ تو تم لوگ ہر مرتبہ یہاں چولیاں مارنے آتے ہو ایان، بندہ کوئی ہلکی پھلکی لڑکی کو ساتھ رکھ لیتا ہے، آشی نے اردو میں کہا۔ جنگنگ نے پھر متجسس ہو کر ایان سے ٹرانسلیشن کے لیے کہا، میں ایسی ہلکی پھلکی لڑکیوں سے کوسوں دور رہنا پسند کرتا ہوں، ایان نے آشی کو جواب دیا۔ آشی چاہتی ہے ہم سب ساتھ مل کر کوئی لاک سائن کریں، ہماری یادگار ہوگا۔ ساتھ ہی جنگنگ کو ٹرانسلیشن کر کے بتایا، میں نے ایسا کب کہا؟ تم ایسا اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی۔ ایان ہنسا تو ساتھ آشی بھی ہنس دی۔ وہ سب اب اوپر کی طرف چل دیے۔ یہ موٹی ہر وقت غصہ کیوں کرتی ہے؟ جنگنگ نے سرگوشی کرنے والے انداز میں نور سے پوچھا۔ اسے موٹی مت کہنا ورنہ تمہیں بھی کھا جائے گی، نور نے بھی سرگوشی کے انداز میں اسے وارن کیا۔ کیونکہ آشی فیٹ نہیں ہے، وہ بس ہیلدی ہے۔ ہاں، آشی نے بالکل یہی سکھایا تھا۔ آدم خور، جنگنگ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ ایان نے سرخ رنگ کا لکڑی کا ایک لمبا سا لاک خریدا جیسے موبائل فون کے کور ہوتے ہیں۔ وہ ویسا ہی تھا اور اس پر سب نے اپنے سائن کیے۔ نور نے اس لاک کو پہلے چابی لگا کر کھولا اور پھر بڑی محنت سے جگہ ڈھونڈ کر اسے باڑ کے ساتھ لاک کیا۔ وہ باڑ بہت لمبی تھی، بہت زیادہ، اور اس پر اتنے ہی زیادہ لاک لگے ہوئے تھے۔ سیاح جب بھی وہاں آتے تو ایک پریت یاری، محبت، خیر اندیشی اور بھلائی کا لاک ضرور لگاتے۔ اس کے پیچھے منطق یہ تھی کہ لوگوں کا ماننا تھا وہ اس سیول ٹاور پر واپس ضرور آئیں گے، اپنا پرانا لاک ڈھونڈنے اور نیا لاک لگانے، اور جو واپس آتے تھے انہیں اپنا پرانا لاک کبھی واپس نہیں ملتا تھا۔ سیل ٹاور کے اس ایریا میں ان کی نشانی چھپ جاتی تھی، وہ انہیں کبھی نہیں ملتی تھی، لیکن لوگ آتے تھے صرف امید کے سہارے کہ ان کا لاک مل جائے گا یا وہ اسے ڈھونڈ ہی لیں گے۔ نور نے چابی سب کو دکھائی کہ وہ نامسن کے پہاڑوں میں اسے گم کرنے والی ہے۔ اسے پتا تھا یہاں سے چابی نیچے پھینک دی جاتی ہے تاکہ ان کا لگایا گیا لاک کوئی نہ کھول سکے اور ان کی دوستی کی یادگار ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ نور اس باکس میں ڈالو کیونکہ اب یہاں سے نیچے کوئی بھی چابی نہیں پھینکتا، مارک نے فوراً کہا۔ کیوں؟ یہاں سے پھینکنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، نور نے کہا۔ مس پاکستان، ہم اپنا ملک گندا ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے قانونی طور پر ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے چابی وہاں موجود باکس میں ڈالنی ہے اور دوسرے کو بھی یہی کہنا ہے، جنگنگ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آشی بڑبڑائی۔ نیچے پھینکنے سے کوڑا بڑھتا ہے، اس لیے کوئی نیچے نہیں پھینکتا، مارک نے بتایا۔ کچرا تو نہیں پھینک رہی، ایک چابی ہی تو ہے۔ مریم کو بھی یہ فیصلہ کوئی خاص پسند نہیں آیا۔ اگر آپ پھینکیں گی تو کوئی اور آپ کو دیکھ کر پھینک دے گا، اس طرح پھر زیادہ لوگ پھینکیں گے تو کچرا ہی بڑھے گا، مارک نے سمجھایا۔ آشی اور نور نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ ابھر کر ختم ہو گئی۔ ڈال دو فجر باکس میں، ایان نے بھی کہتے ہوئے گردن دائیں جانب موڑ کر اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر نور کو حوصلہ ہوا۔ سارے پاکستانیوں کے ایک سے دماغ، وہ بددلی سے باکس کی طرف گئی اور مڑ کر باقی سب کو دیکھا، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میاں ہے مارک، سوری مارک، نور نے کہتے ہوئے پورا زور لگا کر چابی ہوا میں اچھال کر نامسن کے پہاڑوں کی طرف پھینکی اور وہ ان سب کی نظروں کے سامنے نیچے جاتی نامسن کے سبزے میں گم ہو گئی۔ مارک اور جنگنگ حیرت سے اسے دیکھے گئے، پھر خفگی سے سر جھٹک دیا۔ یہ پویو، یہ اچھا ہے، مارک نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نور سے کہا تو سارے ہی ہنس پڑے۔ پاکستانیوں کو جس کام سے روکو گے وہی کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور وہاں موجود 4 لوگ یہ بات جانتے تھے۔ سورج ڈوبنے کا منظر اتنی اونچائی سے دیکھنا بہت دلچسپ تجربہ رہا تھا۔ نور کا کیمرہ ایان کے پاس تھا اور وہی اب ساری تصویریں لے رہا تھا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، آشی کی نظر ڈائننگ پلیس پر پڑی تو وہ پرجوش سی بولی، اتنی اونچائی پر کھانے کا پہلا موقع ملا تھا جسے قطعاً اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مس عائشہ جہانگیر کہہ دے اور ہم نہ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایان نے جواب دیا تو آشی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سب اب ڈائننگ ایریا کی طرف چلے آئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اتنا کھانا کیوں کھاتی ہے، اپنا وزن کم کیوں نہیں کرتی؟ آج یہ اسی مسٹر جنگنگ، ہر بات میں ٹانگ اڑانا لازمی ہے، وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل اتنا ضروری ہے جتنا تمہارے لیے کھانا ضروری ہے۔ کھانا میرے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ میں کھانے کے لیے ضروری ہوں۔ اگر میں نہ کھاؤں تو تمہارے ملک کا 20% کھانا ضائع ہو جائے گا، لیکن تم تو جینے جیسے بولنے کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوئے ہو، کہاں ہوتے ہیں
تمہارے ماں باپ، آج میں ان سے اجازت لے کر تمہاری لمبی زبان کو کاٹنے کا شرف حاصل کر ہی لوں گی۔ میرا باپ ساؤتھ کوریا کا ایکس پریزیڈنٹ ہے، ان سے اجازت لینے کے لیے تمہیں کئی مہینے شاید سال لگ جائیں گے۔ ویسے یہ بتانا ضروری نہیں تھا کہ تمہارا باپ کوریا کا سابقہ صدر تھا۔ انتہائی کوئی شودی حرکت ہے۔ آشی آخری جملہ پھر اردو میں بول گئی۔ جنگ ینگ نے پھر آیان کی طرف دیکھا کہ ٹرانسلیشن کر دو۔ جنگ ینگ اپنے ساتھ اردو کی ڈکشنری رکھ لو، آیان سر جھٹک کر گلاس ڈور کھولتے ہوئے اندر داخل ہونے کے بعد کہا۔ ریسٹورینٹ ایریا وہیں لاک ایریا کے ساتھ تھا، جو بہت شاندار طریقے سے سیٹ تھا۔ فرنشڈ فرنیچر اور صاف ستھرا ماحول، فضا میں مختلف کھانوں کی گھلی ملی خوشبو، اور سلیقے سے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کھاتے کورین۔ خاموش سا شور جو نہ بہت کم تھا اور نہ کان پھاڑنے والا۔ وہ لوگ شیشے کے سامنے لگی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ وہاں سے سٹی کا نظارہ بہت نیا نیا لگ رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ فضا میں ہو اور سیول کو بہت نیچے چھوڑ آئے ہوں۔ بہت اونچائی پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا نور کا پہلا ایکسپیرئنس تھا۔ ایک مرتبہ شیشے سے نیچے جھانکنے کی غلطی کر کے اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اچانک اس کا ایکروفوبیا بیدار ہوا تھا اور اس نے سب کو دوسری میز پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ اتنا اچھا ویو ہے۔ جنگ ینگ حیران ہوا۔ دراصل وہ کوئی مناسب بہانہ بنانا چاہ رہی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے جنگ ینگ، مجھے ایسی جگہوں پر کھانا ٹھیک سے نہیں کھانے ہوتا، اسی لیے ٹیبل بدل لیتے ہیں، نور کے کہنے سے پہلے آیان نے کہہ دیا۔ نور نے ممنونیت سے اسے دیکھا، جو نہیں چاہتا تھا کہ نور کے کسی خوف کے بارے میں باقی سب جانیں۔ پھر وہ سب اٹھ کر دوسری ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ہاں جی، حکم کریں، کیا کھانا پسند کریں گی؟ جنگ ینگ نے مسکرا کر ان تینوں سے پوچھا۔ اپنا کھانا ہم خود ڈال کر لا سکتے ہیں، آشی نے تنک کر جواب دیا۔ تو کیوں؟ نور، یہ کچھ لوگ ہر وقت جلتے کیوں رہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے ان کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ نور نے آشی کو دیکھا، جو کھا جانے والی نظروں سے جنگ ینگ کو دیکھ رہی تھی، اور پھر واپس جنگ ینگ کو، جو اب مینیو کارڈ دیکھ رہا تھا۔ نور نے کھانسی کر کے جنگ ینگ کی توجہ اپنی طرف دلائی۔ میں یہ بیف سلاد کھاؤں گی، اور مریم تم؟ نور نے جنگ ینگ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس لیے وہ اب سب سے ان کی پسند پوچھ رہی تھی۔ انہیں حرام حلال کے لحاظ سے اپنے لیے کھانا ڈالنا تھا، اسی لیے ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کافی وقت لگ گیا۔ میں وہی کھاؤں گی جو تم سب کھاؤ گے، مریم نے مسکرا کر کہا۔ میں کمچی پیزا کھاؤں گی، آشی نے بھی کہا۔ میرے لیے بھی یہی منگوا لو۔ آیان اپنے فون پر کوئی میسج ٹائپ کر رہا تھا، اس لیے مصروف سے انداز میں بولا۔ سوشی بھی دیکھیں گے جنگ ینگ؟ اگر وائن نہ ہوئی تو؟ آیان نے ایک نظر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اگر تم سی فوڈ لور ہو تو شیل فش مسٹ ٹرائی کرو، جنگ ینگ نے اسے صلاح دی۔ نور نے وہ بھی منگوا لیا۔ مارک اور کمجن کے ساتھ آشی اٹھ کر کھانا ڈالنے گئی تھی۔ آیان ہنوز فون میں بزی تھا اور مریم اس سے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ صرف اس تجسس میں تھی کہ آیان اپنے فون میں کیا دیکھ رہا ہے۔ مریم، تمہارا بھائی بہت بزی انسان ہے۔ نور نے کن آنکھوں سے آیان کو دیکھا، جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ مریم نے بھی آیان کو دیکھا۔ مجھے حیرت ہے، تم سوشی بھی کھا سکتی ہو۔ مریم کے بھائی نے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیوں نہیں کھا سکتی؟ یا مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے؟ نور نے ایبرو جھکا کر پوچھا۔ مجھے مچھلی کھانے سے بھی کوفت ہوتی ہے، اور تم سوشی کھانے لگی ہو؟ ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے، دیکھ لینا، حرام تو نہیں۔ حرام ہے کیا؟ نور کو وقتاً شک ہوا تھا، لیکن وہ خود ایک اسکالر سے سن کر آئی تھی کہ مچھلی کسی بھی قسم کی ہو حلال ہے۔ نہیں، مچھلی تو حلال ہوتی ہے، مریم نے کہا۔ ہر طرح کی؟ آیان نے پوچھا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، لیکن یہاں پر جاپانیز ٹائپ سوشی ملتی ہے، اور اس میں وائن گارڈ ہوتا ہے، اور الکوہل تو ہم مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ پھر بھی تمہیں شوق ہے تو تسلی کروا لو کہ اس میں کچھ حرام شامل تو نہیں۔ آیان نے شانے اچکا کر بے نیازی سے کہا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ نور اٹھنے لگی تو آیان نے اسے روکا۔ میں پتہ کرواتا ہوں، شاید الکوہل کے بغیر والی بھی مل جائے۔ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور کاؤنٹر والی سائڈ چلا گیا، جہاں کھانے کی مختلف ٹرے لگی ہوئی تھی، اور لوگ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کھانا ڈال رہے تھے، جیسے پاکستانی شادیوں پر ہوتا ہے۔ نور نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اتنا کیئرنگ کیوں تھا؟ یا صرف نور کو ایسا لگ رہا تھا؟ اس نے سر جھٹکا، کیونکہ سامنے سے آشی اور مارک دو پلیٹس اٹھائے ٹیبل کی طرف آ رہے تھے۔ تم لوگوں نے کبھی سوشی نہیں کھائی؟ نور نے مارک سے پوچھا۔ آیان نے نہیں کھائی، ہم تو کھا لیتے ہیں، مارک نے بتایا۔ آشی واپس چلی گئی۔ الکوہل والی؟
اس نے اچنبے سے پوچھا۔ نور تم واقعی خطرناک سوال کرتی ہو یار، مسلمان ہوں، الکوہل کیوں استعمال کروں گا؟ جب بہت زیادہ دل کر رہا ہو تو گھر پر بنا لیتا ہوں۔ نور ہنسی اور مریم کو دیکھا جس کے ذہن میں یقیناً کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی تھی۔ حیرت ہے سالوں سے یہاں رہ رہے ہو اور کبھی الکوہل کا استعمال نہیں کیا۔ وہ پھر تفتیشی انداز میں بول رہی تھی۔ میں باقی کا سامان لے کر آتا ہوں۔ وہ سر جھٹکتا واپس چلا گیا تو نور مریم سے اس کی پڑھائی کا پوچھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں آشی، ماک اور آیان کھانے کی ٹرے اٹھائے واپس آ گئے، لیکن نہیں آئی تو نور کی سوشی نہیں آئی اور نہ ہی جنگنگ آیا۔ یہ کیا ہے؟ نور نے حیرت سے کھانے کی میز پر انواع و اقسام کے کھانے کو دیکھا جو دیکھنے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن کھائے گی کیسے؟ اس نے بیف سلاد کو دیکھا جس میں بیف تو بس چکھنے کے لیے موجود تھا، باقی نہ جانے کیا علم غلم تھا، اور پھر کمچی پیزا کو دیکھا کیونکہ آرڈر کرتے ہوئے اس کے دماغ میں اس کا کوئی اور نقشہ موجود تھا، اور اب جو سامنے تھا وہ پیزا کم اور سترنگی ڈش زیادہ لگ رہا تھا، اور جو کولڈ نوڈلز اس نے منگوائے تھے اس کے ساتھ اتنے پیسٹ تھے کہ ان کو دیکھ کر اسے ہنسی آئی، اور حیرت تب ہوئی جب بیرا اس کے پاس کینچی رکھ گیا۔ اس سے آپ نوڈلز کاٹ سکتی ہے۔ پھر وہ چلا گیا تو نور اس رنگ برنگی ٹیبل کو دیکھنے لگی۔ یہ سلاد ہے، آیان نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتایا، لیکن یہ تو پکے ہوئے جھینگے لگ رہے ہیں۔ نور نے حیرت سے آنکھیں ٹپٹپائی۔ آیان کے تصور میں جھینگوں کی نہایت بری تصویر بنی۔ ڈاکٹر فجر، اس میز پر کسی بھی سمندری مخلوق کا نام لینے سے پرہیز کیا جائے۔ نور کی تو ہنسی چھوٹ گئی۔ اوکے، اس نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اوہ، تو آیان سکندر کو سی فوڈ پسند نہیں ہے؟ گڈ، دل ہی دل میں خوش بھی ہوئی۔ اور یہ نیانگمیون ہے، یعنی ٹھنڈے نوڈلز، بہتر یہ یہاں فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں۔ ہاں، نارتھن کوریا کی خاص ڈش ہے، لگتا ہے اتحاد کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آیان ہنسا۔ آشی بھی بیف سلاد میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ماک، اس ڈش کی وضاحت کرو، اس نے ماک سے کہا۔ یقیناً ان تینوں لڑکیوں کو ہی اس کا جواب چاہیے تھا۔ وہی سب ہے جو تم لوگوں نے آرڈر کیا تھا، شاید تم لوگ بیف سلاد سے پہلی مرتبہ مل رہی ہو تو۔ ماک نے درمیان میں پڑے ٹرے میں سے کچھ سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالی۔ یہ سوگوگی بیف ہے، یہ مشرومز ہے اور ساتھ میں مانے لہسن ہے، اور یہ سلاد کے پتے وغیرہ ہے۔ پہلے بیف کو اچھی طرح بوائل کیا جاتا ہے اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ ملا کر اچھی طرح پکایا جاتا ہے۔ تم لوگ شاید کوئی خاص شکل کا بیف چاہ رہی تھی، لیکن یہاں پر تو یہی بیف سلاد موجود ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ ماک نے کھانا شروع کیا۔ لے پاکستانی گیسنگ اسٹوڈنٹس، نور الفجر، آپ کی حلال سوشی بھی حاضر ہے۔ جنگن بیرو والے انداز میں ادب سے جھک کر سوشی کا باؤل اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ نور کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت در آئی، پھر مسکرائی۔ آیان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جنگن پیچھے ہو کر ادب سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ گومالیو، شکریہ۔ اس نے آگے کی طرف جھک کر جنگن کا شکریہ ادا کیا اور پھر جھک کر سوشی کی خوشبو اندر اتاری۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سوشی میں وائن گارڈ نہ ڈالنے کے لیے آیان نے کتنے پیسے دیے تھے۔ کھانا شروع کرتے ہیں۔ وہ سوشی کھانے کے لیے پرجوش تھی۔ اس نے چاپ سٹک کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دبایا، باقاعدہ پاکستان سے سیکھ کر آئی تھی۔ پھر ایک نظر سب کو دیکھ کر سوشی کھانے کی دعوت دی۔ یہ شارک اور ویل کا گوشت تمہیں مبارک ہو۔ شارک اور ویل کا گوشت تمہیں مبارک ہو، آیان نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ نور نے دل میں اسے ایڈیٹ کہتے ہوئے آشی کی طرف دیکھا۔ میں نے تو پیزا آرڈر کیا ہے، اسی لیے میں اسے انجوائے کروں گی۔ اس نے بھی سوشی کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کبھی نہیں کھائی تو بہتر ہے اب بھی نہ کھاؤ، مریم سے پوچھنے پر جواب ملا۔ میرا بیف سلاد ضائع ہوگا، بہتر ہے میں یہی کھاؤں۔ ماک بھی اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ نور نے جنینگ کی جانب دیکھا جو ابھی تک کھڑا تھا۔ آف کورس، میں کھانے میں تمہارا ساتھ دوں گا، آئی لو سوشی۔ وہ نور کے دائیں طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ نور کا چہرہ کھل اٹھا۔ چلو، کوئی تو اس کے ساتھ کھائے گا۔ ابھی تو جنینگ نے کہا کہ یہ حلال ہے، تم سب بھی ٹرائی کرو۔ نور نے آخری مرتبہ آفر کی۔ باقی سب ایسے بن گئے جیسے سنا ہی نہیں۔ نور نے نفی میں سر جھٹکا اور وہ بھی کھانے کے لیے اپنے باؤل میں جھکی۔ چاپ سٹک سے کھانے کے لیے ہمیشہ آگے کی طرف جھکنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی بھی کھانا سلپ ہو کر کپڑے خراب کر سکتا ہے، خاص کر تب جب آپ کوریا میں نئے ہوں۔ اوہ مائی گاڈ،
جنینگ اٹس امیزنگ، اس نے 2-3 بائٹس لینے کے بعد جنینگ سے کہا۔ تمہیں پسند آئی؟ وہ ہنسا۔ نور نے آیان کو دیکھا اور پھر کہا، کوئی ایسی ویسی سوچ رہی ہوں، ساتھ پیک کروا کر لے جاؤ، باہر کہاں سے حلال سوشی ملے گی؟ وہ بھی ہنسی۔ میں تمہیں کچھ جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پر آسانی سے حلال سوشی مل جاتی ہے، اور کبھی بہت دل کرے تو مجھے بتا دینا، تمہیں دے جایا کروں گا۔ میں تو اب روز ناشتے میں سوشی کھانا چاہوں گی۔ آیان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بمشکل بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی پسند آ گئی؟ بالکل، اور ابھی بھی سب سے کہہ رہی ہوں، ایک مرتبہ چیک کر لو۔ تمہارے لیے منگواؤ آیان؟ وہ آیان سے پوچھ رہی تھی۔ اٹس انف فجر۔ آیان اٹھ کھڑا ہوا جیسے وہاں بیٹھنا محال ہو گیا ہو۔ سوشی نہیں ہو گئی، آب حیات ہو گیا، جس کی تعریفیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے بغیر ٹیسٹ کے کسی کھانے کو برا بھلا کہنا توہین ہے۔ نور نے اب واضح برا منایا۔ ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ جنینگ نے بھی کہا، ہاں تم لوگوں نے کھانا نہیں ہے تو مت کھاؤ، کم از کم ہمیں تو کھانے دو۔ جنینگ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نور نے مزید کہا، کھا تو رہی ہو، اور کیا چاہیے؟ آشی نے بھی منہ بنایا۔ مجھے ایک کال کرنی ہے، تم لوگ جلدی فری ہو کر آؤ۔ آیان اپنا فون اٹھاتا کھڑا ہوا۔ اوکے آیان، تم سلاد کھا لو، میں اب نہیں بولوں گی۔ نور کو لگا وہ ناراض ہو کر جا رہا ہے۔ تمہیں ایسا کس نے کہا کہ مجھے تمہارے بولنے سے پرابلم ہے؟ اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ تم نور کے زیادہ بولنے سے تنگ پڑ رہے ہو۔ آشی نے بھی کہا، تم لوگ بھی کیا کیا سوچتی رہتی ہو، کھانا کھاؤ۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے واپس اپنے کھانے پر جھک گیا، لیکن وہ نور کے بولنے سے تنگ نہیں ہو رہا تھا۔ اسے روحان کی کالز پہ کالز آ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا پیزا کھایا اور پھر اپنے لیے پت بسنگو ڈال کر لے گیا۔ یہ پت بنگسو کوریا کی مشہور آئس کریم ہے، جس کے ساتھ ریڈ بین پیسٹ اور کورین رائس کیک ڈالا جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک بہترین آئس کریم ہے۔ اب کی مرتبہ باقی سب نے بھی جلدی سے اپنا کھانا ختم کیا اور پت بنگسو ڈال کر خوب کھایا۔ آیان کال کا کہہ کر پہلے ہی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ آیان، مجھے سچ سچ بتانا، ملک جبار کی اس حالت کے پیچھے تمہارا ہاتھ تو نہیں؟ روحان سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ میسج پر بتا چکا ہوں کہ اسے کئی دن حبس بیجا میں رکھا گیا ہے اور الیکٹرک شاک دیے گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اس کے دماغ پر اثر پڑا ہے۔ اوہ اچھا، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا مسئلہ تمہارے ساتھ تھا، میں کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اگر اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور تم یہ یقین رکھو کہ اس سب کے پیچھے میرا ہاتھ تو کیا انگلی بھی نہیں ملنے والی۔ وہ مطمئن تھا۔ تم نے واقعی کچھ نہیں کیا؟ روحان اب مشکوک انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ٹرائی ٹو واک آن ایگ۔ محتاط رہنے کی کوشش کرو۔ روحان اسے چند ایک ہدایات دیتا فون بند کر چکا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ روحان کے سامنے جھوٹ نہیں بول رہا تھا، ورنہ وہ چہرے پڑھ لیا کرتا تھا۔ باقی سب جب فارغ ہوئے تو جلد ہی باہر آیان مل گیا۔ اتنی جلدی کھانا ختم کر لیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، تم نے کوئی خاص ڈش کھلانی تھی کیا؟ میں نے آفر کی تھی؟ اس نے خوشگوار انداز میں آشی سے پوچھا۔ نہیں، آشی نے منہ بنایا۔ پھر تمہیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے جسے خاص ڈش کھلانی تھی وہ تو کھلا چکے ہو، آشی نے ذومانی انداز میں کہا تو وہ ہنسا۔ بڑی خراب لڑکی ہو تم، سب پر نظر رکھتی ہو، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ جی جناب، بس ایک سراغ مل جائے۔ کس چیز کا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آشی نے قدرے فاصلے پر مریم کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی نور کو دیکھا، پھر آیان کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے یا ایک طرف سے ہی سر اوکھلی میں دیا گیا ہے؟ آیان کا کہا بلند تھا۔ کم از کم اسے آشی سے توقع نہیں تھی کہ وہ اسے اتنی جلدی پکڑ لے گی۔ نور نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر اس نے واپس آیان سے نظریں نہیں ملائی۔ وہ لوگ ایک سائڈ سیول میں جا رہے تھے۔ وہ جگہ اپنے اندر ہی ڈسکوری تھی جہاں انہیں ایک نیا سیول دیکھنے کو ملنا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں، کیونکہ بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ ہر ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔